نہ جینے والے کو پکار وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا، میں تیری شہرک سے زیادہ قریب۔ جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو، موت سے پاک ہو، زمان و مکان سے پاک ہو۔ جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارک سے زیادہ قریب ہو۔ ہے کوئی اللہ کے سوا شارک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی؟ آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا، ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا، عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا۔ ہے کوئی تو لاؤ، جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے آگے جھولی پھیلا۔ دیکھو عجب بات، لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے، جی ذرا آپ سے بات کرنے، ذرا علیحدگی میں بات کرنے، ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنے۔ علیحدگی میں وہ علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں، عرفات کے میدان میں چیخیں، ریاض الجنہ میں چیخیں، جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں، حرمین کی دعا میں چیخیں، سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اور جس نے براہ راست دینا ہے۔ اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو، اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا؟ ہے اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے، دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ حسن بصری تقریر کر رہے ہیں، حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں، جو اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا، یہ محاورہ ہے، یہ کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق کہندا سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں۔ تو ایک بدو عورت بیٹھی تھی، بدو، جو اللہ کا در کھٹ کھٹ آئے گا اللہ کھولے گا، وہ کھڑی ہو گئی، حسین کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑے آئی دنیا دا، حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے بے بوہ بند کرتے بیٹھو ہے، تیہاتے کنڈی کھڑکا ہوتے پہلو اسی سپاہی، ہاں بھائی سپاٹا کی شاہد ہے، کون ہے، کدوں آیا ہے؟ صاحب ستا پہ ہے۔ یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں۔ حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتن کہا تھا، محاورتن میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں، وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ عشق
عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا آتش ساڑے کخت کنیرا عشق ساڑے دل جڑا. یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے. اٹھے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں سجن ملسم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کا اقبال ہیں. غلام فرید حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے؟ تو حسن رو پڑے کہنے لگے واہ واہ ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ. لا 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 جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا, پھر کیا ہوا اللہ ہوا. ادعونی استجب لکم. لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ عمارت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کا بیج اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں پھیلائے گا تو محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا. میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ہی کچا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا, یقین مثل خلیلاتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بتر ہے بے یقینی. بتر بتر کو وزن شعر, غلامی سے بتر ہے بے یقینی. پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جا رہی. لا الہ الا اللہ سیکھو, لا الہ الا اللہ سیکھو, لا الہ الا اللہ سیکھو. غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جما. سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ, سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ. دل کو کھینچ لے, نکال لے, ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے, اللہ کا بنا دے. اللہ کے لیے جینا سیکھ, اللہ کے لیے مرنا سیکھ, اللہ کے لیے تڑپنا سیکھ, اللہ کے لیے رونا سیکھ. یہ مکی کی محنت ہے. اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی. دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. یہ حلیہ میں کیسے چھپاؤں؟ یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے, یہ میرے نبی کی نقل ہے. میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے. اچھا نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے پنجاب میں تو نقل مارتے, تمہارے سندھ میں تو کتاب آ کے رکھ کے لکھ رہے ہوتے. توڑے تو ہمیں موجاں لگی ہوئی ہیں, کتاب آنگو پہیاں تو لکھی جاؤ. تو جب یہاں کی نقل مار کے پاس ہو جاتے ہو تو اپنے نبی کی نقل اتارو گے تو اللہ نہیں کہے گا چل تو میرے نبی کی نقل میں چل جا پاس کے. وہ نقل تو بناؤ. یہی پاکستان پولیس والا ہے, یہ انڈین پولیس کی وردی پہن کے کھڑا ہو جائے, کچھ اس کا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا جناب قرآن سیرتے رکھو میں سچا پاکستانی. جناب بیت اللہ دا پردہ ہاتھ دیو میں سچا پاکستانی ہوں. اس کی ساری قسمیں غیر معتبر ہو جائیں گی کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے, تو دشمن کے روپ میں آیا ہے. بھائیو میرے رب نے ایک ہی ہستی سے کو حبیب, پیار تو ساری دنیا کے انسانوں سے کرتا ہے, ایمان والوں سے بڑھ کر کرتا ہے, لیکن ایک ہستی سے اللہ نے محبت کی, اپنی شان کے مطابق محبت کی, اور اس کی محبت کی کوئی حد نہیں. اور ایک سب مطلب بھی یاد آئے, حبیب کسے کہتے ہیں, خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں, خلیل ہے خلل, خلا خلل. ایسے ایسے کرتے 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 کوئی چیز اندر جا کے جم جائے اسے خلا کہتے ہیں, خلا. تو دل کے پردوں کو چیر کے محبت جا کے اندر جڑ لگا کے بیٹھ گئی. یہ ہے خلیل اللہ, یہ خلیل اللہ, یہ خلیل اللہ. اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حبہ سے ہے. تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ تو ایک حدیث, ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی.
حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد، ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، تم نے موت دیکھی۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم نے بڑھاپا دیکھا۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی، تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔ تو اب یہ چار کمیاں ان میں نہیں، ادھر ہیں۔ خالدات ہمیشہ زندہ، یہ ہیں وہ نہیں۔ ناعمات ہمیشہ جوان، حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں۔ راضیات ہمیشہ راضی، یہ ہیں وہ نہیں۔ مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی، یہ ہیں وہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی۔ اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لا محدود، لا محدود۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی، اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے، اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، شب و روز کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے۔ اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں۔ مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق، مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے۔ اللہ اتر رہا ہے، دوسرا نکل رہا ہے، اللہ اللہ اندر جا رہا ہے، اور دوسرا نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے۔ میں ہر بیان میں تقریباً دہراتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے۔ ابھی ایک اعلان کر رہا تھا خدا را بیٹھ جائیں، کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، خدا را شور نہ کریں۔ مفتی نہیں بیٹھا ہے، فتویٰ نہ لگا دے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، خدا کہنا جائز ہے، لیکن خدا ایک فارسی نام ہے، خدا ایک فارسی لفظ ہے، اور اللہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ علماء سے کہتا ہوں، مصنفین سے کہتا ہوں، اللہ لکھو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ سنو، کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ،
پھر کہو اللہ، عرشوں تک گونج، عرش تک گونج ہے، اللہ بھی خوش ہو گیا ہوگا، اور موتی مسجد کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور جنت کی حوریں بھی خوش ہوں گی۔ خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے۔ بھگوان، خدا، ایشور، دیوتا، یزداں، اوتار، یہ سب انسانی الفاظ ہیں، ان کی اللہ کی ذات پر پوری مطابقت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، جب تم کہتے ہو یا خدا، تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، یہ ہے یا خدا، اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا۔ خود آ، دو لفظ، خود آ، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا، کہو یا اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب تم نے 2 سیکنڈ میں کہا یا اللہ، یا 1 سیکنڈ اللہ، 2 سیکنڈ۔ لیکن علماء کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی کہتا ہے یا اللہ، تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے۔ میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب المقیت الرقیب الکریم الجلیل المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الحکیم المقیت الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ 1.5 منٹ لگا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم کہتے ہو یا اللہ، تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے، سب ناموں سے اللہ کو پکارا۔ اچھا، اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمذی کی روایت میں ہیں، لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او اعطیتہ احدا من خلقک او علمتہ احد من خلقک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تجھے پتا ہے، تو کیسے پکاروں؟ یا اللہ۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ، تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے، ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو آج تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یا اللہ میں وہ نور ہے، وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں۔ مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دیے، بت بھی، ایک بت ہوتے ہیں باہر، ایک بت ہے اندر، باہر تھے لات منات و حبل، اور اندر تھی عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی۔ اندر کے بت اور ہیں، باہر کے بت اور ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔